بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو اپنی ایک تحریر پڑھ کر سناؤں گا۔ یہ اس وقت کی تحریر ہے جب میں نے علم التعلیم یعنی ایجوکیشن کو بطور خاص تعلیمی مراحل میں ایک سبجیکٹ کے طور پر نہیں پڑھا تھا کہ یہ مضمون کیا ہوتا ہے معلوم نہیں تھا، مگر قدرتی طور پر ذہن میں ایسی صلاحیت موجود تھی کہ ایسے الفاظ قلم کی نوک سے آئینہ کرتاس پر منتقل ہو سکے۔ حیرانی ہے کہ لوگ خدا کا انتخاب ہوتے ہیں اور ان کی صلاحیتوں میں اپنے رب کی طرف سے انعام ہوتا ہے، اور یہ لوگ کسی بڑے خدائی خدمتگاری اور مخلوق کی قیادت کے لیے ان کی خوابیدہ قوتوں کو جگانے اور انہیں امت کے بکھرے شیرازہ کو یکجا کرنے جیسی ذمہ داریاں سونپی جاتی ہیں۔ یہ لوگ اپنی کمال بصیرت اور فہم و فراست سے دین و دنیا اور فلسفہ و کائنات میں الہی اشاروں سے قدرت کی تجلیوں کو دیکھنے کی جستجو رکھتے ہیں۔ اسلام کی حقیقتوں کو فلسفے کی بیساکھیوں کے سہارے پہچاننے والے کائنات کی عیاں و پوشیدہ نشانیوں کو سمجھنے میں کہیں نہ کہیں عنوان کے جزوی لفظوں سے زیادہ عقیدت ہونے کی بنا پر منطقی نتائج دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ہاں تو وہ تحریر یوں ہے، اس کا عنوان ہے منزل۔ استاد سے حصول فیض کے 5 مراحل بتائے جن کے بغیر تکمیل شخصیت ناممکن ہے۔ محبت، ادب و احترام، عفت و حیا، عاجزی اور انکساری، تسلیم و رضا۔ ان 5 الفاظ کو منزل کا نام دیا، یعنی ان 5 باتوں کے بعد 6 باتوں کے بعد منزل ملتی ہے۔ جب تک بچے کے دل میں استاد سے محبت نہ ہوگی، اس میں ادب و احترام کی خواہش پیدا نہ ہو سکے گی، اور جب تک استاد کا ادب و احترام نہ ہو، نظروں میں حیا نہیں آ سکتی، اور اگر حیا پیدا ہو جائے تو وجود میں عاجزی اور انکساری کا جذبہ رونما نہیں ہوتا، اور پھر بچہ یہ استاد کے ساتھ عقیدت کی منازل طے کرتے ہوئے تسلیم و رضا کے مرتبے پہ پہنچتا ہے۔ یہاں دل و دماغ کی ایسی تربیت ہو چکی ہوتی ہے اور یقین بیٹھ چکا ہوتا ہے کہ استاد کے ہر فیصلے اور حکم پر سر تسلیم خم ہوتا چلا جاتا ہے۔ چونکہ محبت، ادب و احترام، حیا، عاجزی و انکساری، تسلیم و رضا، یہ ترتیب سے اگر مراحل طے کرتے چلے جائیں تو یقیناً منزل حاصل ہو جاتی ہے۔ چونکہ یہاں استاد اور بچے کے درمیان نفسیاتی اور روحانی حوالوں سے حد نظر اور حد محسوس کا کوئی پہلو مشاہدہ اور مباحثہ سے مخفی نہیں رہتا، جہاں پر اس کی ہستی تکمیل انسانیت سے ہمکنار ہوتی ہوئی اشرف المخلوقات کے اس مقام منتہا پر فائز ہوتی ہے کہ جس کا اللہ نے اپنے بندے سے وعدہ فرمایا ہے۔ تو یہ وہ تحریر ہے جس کو میں نے آج سے 20 سال پہلے احاطہ تحریر میں لائی تھی، اور جب میں نے بطور مضمون علم التعلیم کو قریب سے دیکھا تو میں حیران رہ گیا کہ وہ سب باتیں جس ترتیب سے میں نے 20 سال پہلے سوچی اور لکھی تھیں وہ ہو بہو سچ ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ منزل اسی صورت ممکن ہے جب اس ترتیب سے سیکھا، سنا اور سمجھا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔